جہاں اسلام بستا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا کی آبادی 7 ارب کے قریب پہنچ چکی ہے، جس میں 1 ارب 60 کروڑ سے زائد آبادی مسلمانوں کی ہے۔ اسلام دنیا کا دوسرا بڑا مذہب اور دنیا کا ہر چوتھا فرد مسلمان ہے، جو دنیا کی آبادی کا 25% حصہ بنتا ہے۔ جدید دنیا میں اسلام کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگلے 20 سالوں میں مسلمانوں کی مجموعی تعداد میں مزید 35% اضافہ ممکن ہے۔ اس وقت عالم اسلام اگرچہ دنیا کے بہترین خطے میں ہے، ہمارے ملک ہیں سارے ایسے خطے میں کہ جس میں سب سے زیادہ اور سب سے قیمتی وسائل موجود ہیں جو انسان کے کام آ سکتے ہیں، اور ہم ساتھ ساتھ بھی ہیں، اور ہماری ثقافت بھی ایک ہے، طرز زندگی بھی ایک ہے، ایمان اور اسلام کے رشتے سے بھی ہم آپس میں ملے ہوئے ہیں، ایک ہیں، سوچ بھی ہماری ایک ہونی چاہیے اس لیے کہ ایمان ایک ہے اور عقیدہ ایک ہے، لیکن اس کے باوجود ہم چھوٹے چھوٹے حصوں میں بٹ کے معمولی سی چیزوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ اور میں اسی بات کو دہراؤں گا کہ جس طرح یہود اور ان جیسے لوگ پہلے یہ کام کرتے تھے اسلام سے پہلے کہ وہ عربوں کو آپس میں لڑوا کے اپنا الو سیدھا کرتے تھے اور اپنے مفادات کا تحفظ کرتے تھے، اب بھی اسی طرح سے اسلام دشمن قوتیں اسی پہ چل رہی ہیں۔ اس وقت دنیا کے 200 ممالک میں سے 57 کے لگ بھگ مسلم ممالک ہیں، جن کی آرگنائزیشن آف دی اسلامک کوآپریشن کے نام سے ایک نمائندہ تنظیم ہے، جسے عام طور پر OIC کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ عرب لیگ کے نام سے بھی ایک تنظیم بعض عرب مسلم ممالک کی نمائندگی کرتی ہے، تاہم عرب لیگ کے تمام ممبران OIC کے بھی رکن ہیں۔ موجودہ صورتحال میں امید کی جاتی ہے کہ خلیجی ممالک کے مسائل بتدریج حل ہو جائیں گے۔ یمن کا مسئلہ حل ہونے کے بعد یہاں ایک پرامن ماحول پیدا ہو جائے گا اور یہ خطہ مزید سامراجی سازشوں کی آماجگاہ نہیں بنے گا، اور اس طرح عالم اسلام میں ایک امن، سکون اور اتحاد و اتفاق کی فضا پیدا ہوگی۔ آئیے ایک نظر اسلامی ممالک پر ڈالتے ہیں۔ افغانستان، الجزائر، چاڈ، مصر، جمہوریہ گنی، انڈونیشیا، ایران، اردن، کویت، لبنان، لیبیا، ملائیشیا، مالی، موریتانیہ، مراکش، نائجر، پاکستان، یمن، سعودی عرب، سینیگال، سوڈان، صومالیہ، تیونس، ترکی، بحرین، عمان، قطر، شام، متحدہ عرب امارات، سیرا لیون، بنگلہ دیش، گیبون، گیمبیا، گنی بساؤ، یوگنڈا، برکینا فاسو، کیمرون، جزائر کمور، عراق، مالدیپ، جبوتی، بینن، برونائی دارالسلام، نائجیریا، آذربائیجان، البانیہ، کرغیزستان، تاجکستان، ترکمانستان، موزمبیق، قازقستان، ازبکستان، سورینام، ٹوگو، گیانا، آئیوری کوسٹ، کوسوو، تنزانیہ۔ اصل میں عالم اسلام کی جو عزت ہوا کرتی تھی اور پھر جو ہو سکتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک رشتہ ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے نظام کو اس دنیا میں نافذ کرنے کی جد و جہد کریں۔ جو
عزت تھی ہمیں ملی آج سے 1400 سال پہلے، یاد رکھیے اس کی کلید یہ تھی اللہ تعالیٰ سے تعلق. اور یاد رکھیے جب اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ بے یار و مددگار اپنے دوستوں کو نہیں چھوڑتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا فی الآخرہ، کہ ہم دوست ہیں تمہارے اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. آخرت میں تو ہونا ہی ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں تمہیں ذلیل و رسوا ہونے کے لیے نہیں چھوڑوں گا. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، یہ جو ہمارے لوگ ہیں انہیں خوشخبری دو اور اس دنیا کی زندگی میں دو کہ ہم انہیں معزز کریں گے. عزت کے لیے بھی فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہیں اور نہیں جانا ہے، اللہ ہی کے دروازے پہ جانا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ سب سے بڑی چیز یہ جو تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جوں یہ کمزور ہو رہا ہے ہم انحطاط اور زوال کے گڑھوں میں گرتے چلے جا رہے ہیں. آج بھی ہم اگر اس تعلق کو مضبوط کر لیں تو پھر وہ روشن عہد رفتہ لوٹ سکتا ہے. بعض ممالک ابھی تک مسلم اکثریت کے باوجود جبر و استبداد کے زیر تسلط ہیں، جن میں کشمیر، برما، فلسطین بجا طور پر آزادی کے لیے قربانی کی طویل داستان رقم کر چکے ہیں، جبکہ بعض ممالک علم و فن اور معاشی و سائنسی ترقی کے اعتبار سے ممتاز اور نمایاں مقام رکھتے ہیں، جن میں ترکی، سعودی عرب، پاکستان، کویت، قطر، انڈونیشیا، ملائیشیا، بحرین اور ٹیونس خاص طور پر قابل ذکر ہیں، جبکہ پاکستان واحد اسلامی ایٹمی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں اور ان کے ممالک کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور مزید تعمیر و ترقی سے نوازے. آمین.